آج کی بچیاں فیس بک چلا رہی ہے، آج کی بچیاں یوٹیوب پر لگی ہوئی ہے، آج کی بچیاں موبائل کا اسمارٹ موبائل کا استعمال کر رہی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ کو احساس بھی نہیں کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے، کمرے میں کیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نتائج کیا ہے؟ اللہ اکبر، انٹرنیٹ کا جنگل پھر بچیوں کو اور بچوں کو جو آوارگی کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ ماں باپ خون کے آنسو رونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں لوگ گالی دیتے ہیں تو دیتے رہیں، اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے تو بیٹی کو 5 لاکھ کا زیور دے دینا، مگر بیٹی 50,000 کا موبائل مانگے تو اس کو 50,000 کا موبائل مت دینا۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، جو انٹرنیٹ بچیوں کو الحاد تک لے جا رہا ہے، زنا کے اڈوں تک لے جا رہا ہے، باپ کے اڈوں تک لے جا رہا ہے، اور بھائی کو بھی فکر نہیں، باپ کو بھی فکر نہیں۔ حالات کیا ہیں؟ ادھر ماں باپ گناہوں میں ڈوبے ہیں، ادھر بچیاں گناہوں میں ڈوبی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ شادی کا موقع ہے تو دلہن کو میک اپ کرانے کے لیے بیوٹی پارلر تک لے جایا جاتا ہے، دلہن کے ساتھ ساتھ نوجوان بچیاں بھی جاتی ہیں بیوٹی پارلر تک، اور بعض بیوٹی پارلرز جو ہیں وہ باضابطہ زنا کی دلالی کر رہے ہیں، وہاں سے اللہ اکبر زنا کے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، دنیا جدھر جا رہی ہے دنیا خود جانے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہیں سوچنا ہوگا کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، بیٹیوں کو کہاں بھیجنا ہے، کہاں نہیں بھیجنا ہے۔ ارے نادانو، مجھے بتاؤ، جس مذہب کے ماننے والی بیٹیاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی، ان بیٹیوں کو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ جس مذہب کے ماننے والی بچیاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نہیں جا سکتی، ان بچیوں کو اللہ اکبر میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر تک نامحرم کافر فاسق و فاجر کے پاس جانے کے لیے کس نے اجازت دے دی؟ اللہ اکبر۔ مہندی لگانے کے لیے بیٹیاں مہندی کلبوں میں جا رہی ہے، میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ اکبر، نہ ماں روکنے کو تیار، نہ باپ روکنے کو تیار، نہ بھائی روکنے کو تیار، نہ شوہر روکنے کو تیار۔ سن لو، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والوں، بیوٹی پارلروں تک پہنچانے والوں، وہ تو عذاب بھگتے گی، لیکن تم اپنا انجام سن لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، شب معراج جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت یہ بھی لکھی دیکھی کہ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام۔ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام۔ جنت کی خوشبو دیوس لوگ سونگ نہیں پائیں گے، یہاں تک کہ 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن دیوس نہ جنت کی خوشبو سونگے گا نہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ دیوس کون ہے؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ مرد منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے، نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، بہن گھوم رہی ہے بے پردہ، بھائی کو احساس ہے، عورت بیوی گھوم رہی ہے بے پردہ، شوہر کو احساس ہے، بیٹی گھوم رہی ہے بے پردہ، اللہ اکبر، کیا احساس ہے اس کے باپ کو؟ آپ لوگ کہتے ہیں، ارے یہ مولوی لوگ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، پرانے خیال کی باتیں کرتے ہیں، آج تو نیا دور ہے، آج تو جدید دور ہے۔ کیا ہوا؟ دنیا جدید دور پر مرے، لیکن مسلمان کا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں اگر ترقی کرنا ہے تو لوگ آگے کی طرف جائیں، اور مسلمان کو ترقی کرنا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پیچھے کی طرف جائیں۔ کل بھی ہمیں ترقی ملی تھی مصطفیٰ جان رحمت میں قدموں کی وجہ سے، اور آج بھی ترقی ملے گی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے کی وجہ سے۔ بیٹیاں پتلے پتلے لباس پہن رہی ہے، بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہے، بیٹیاں دوپٹوں کو لٹکا کر مفلر کی طرح گلے میں بازاروں میں گھوم رہی ہے، ولیمے میں گھوم رہی ہے۔ شادیوں کا حال اتنا برا ہو گیا ہے مسلمانوں کی، اب تو نکاح پڑھانے جانے کا بھی دل نہیں چاہتا۔
دل نہیں چاہتا. صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے نواز دیا تو کوئی گھمنڈ کی بات کریں. اللہ جانتا ہے دلوں کے حالات کو. اب رشتہ داروں کی شادیوں میں بھی شامل ہونے کو دل نہیں چاہتا, کسی کی شادی میں جانے کو دل نہیں چاہتا. کیوں؟ اتنی بے پردگی ہے, اتنے گندے حالات ہیں. لوگ صرف کیا سمجھتے ہیں, شادی میں ڈی جے نہیں لگایا تو یہ شادی شریعت کے مطابق ہوگی. صرف ڈی جے نہ لگانے سے شادی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی. شریعت کے کچھ تقاضے اور بھی ہیں. بچیاں گلے میں دوپٹے لٹکا کر بالوں کی نمائش کرتے ہوئے پھر رہی ہیں, کون روکنے والا ہے؟ اور اب تو پاکستانی سیریلوں کی لعنت یہ ہے کہ اسٹیج سجایا جاتا ہے, اس پر دولہا بھی ہوتا ہے دلہن بھی ہوتا ہے, دونوں ہوتی ہے, دونوں ایک کرسی پر بیٹھتے ہیں اور ملنے والے سب محرم نامحرم دونوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں, اور بعض جگہ بڑے شہروں میں تب ہاتھ سے بڑھ کر گلے بھی مل رہے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں, ہم سیریل دیکھ کر اب زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں گے؟ ذرا بتاؤ. سیریل کا محتاج وہ مذہب ہے جس کے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب نہیں ہے, جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت جیسا قائد اور اسوہ نہیں ہے, جس کے پاس احادیث رسول جیسی نعمت نہیں ہے. ہم سیریلوں کے محتاج نہیں ہیں. ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ اور پوتر ہے کہ ہمارے نبی نے بیت الخلاء میں جانے کے طریقے سے لے کر کے قبر میں داخل کرنے کے طریقے تک ہمیں مکمل زندگی سکھا دی ہے. یا یوں کہہ لے کہ بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کر موت کی آخری ہچکی کے بعد قبر میں لٹاتے وقت کیا دعا کی جائے گی, ہمارے نبی نے ہر چیز سکھا دی ہے. ہم کسی سیریل کے بھی محتاج نہیں ہے, کسی ایکٹر کے بھی محتاج نہیں ہے, کسی اداکار کے بھی محتاج نہیں ہے. ہمارے نبی نے یہاں تک بتایا کہ ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کرنی ہے کہ الٹے ہاتھ سے, اتنا بھی میرے نبی نے بتا دیا. بیت الخلاء میں سیدھا پیر ڈالنا ہے کہ الٹا پیر ڈالنا, یہ بھی بتا دیا. اسی لیے دیکھ یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو تانا دیا, یہ کیسا دین ہے کہ بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو سلمان فارسی نے جواب دیا, یہی تو دین ہے جو بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید صاحب قبلہ. ہمارے دین نے ہمیں کہیں تشنا قانون نہیں چھوڑا. یہ جب چچا زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں, غور کیجئے, جب چچا زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں بالغ لڑکی کا, ماموں زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں, پھپھی زاد بھائی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں, سگے بہنوئی سے مصافحہ کرنا جائز نہیں. حتیٰ کہ ایک بات بتاؤ, بھائی جوان ہو جائے نا تو احتیاط اور تقوی کے طور پر جوان بہن کا جوان بھائی کے گلے ملنا بھی جائز نہیں. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے تقوی کی, کیا تقوی اور کیا تقدس ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک مرد اور ایک عورت دونوں کو اکیلے میں بیٹھنے کی, تنہائی میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا. تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا, اللہ صحابہ پہ رحمت فرمائے, بہت پوچھتے تھے, ہمارے لیے آسانی کر دیتے تھے. صحابہ نے پوچھا, آقا اگر عورت اور مرد دونوں نیک ہو اور اکیلے بیٹھنا چاہیں تو تب آپ اجازت دیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں, اگر مرد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نیک ہو, توجہ, مرد اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح نیک ہو اور عورت اگر حضرت مریم کی طرح نیک ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہیں تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. جب یحییٰ علیہ السلام جیسا مرد, وہ تو معصوم ہے, نبی ہے کوئی نبی؟ تم میں کون نبی ہے؟ معاذ اللہ, کیا اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ نبوت ختم ہو چکی, ختم نبوت, حضور کے سر پر ختم رسالت کا تاج سجا دیا گیا.
جب یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کے ساتھ، معصوم کے ساتھ، مریم جیسی محفوظ عورت جس کی شان میں قرآن کی 3 سورتیں نازل کی گئی، مریم اللہ کی وہ محبوب بندی ہے جس کے پیٹ کے درد اور کرہنے کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ ایسی صاحب کرامت عورت کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں مریم کو بھی یحییٰ جیسے مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں ذرا کہ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیوی کہاں کہاں جا رہی، اس کا احساس ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، مسجد مدرسے سے جڑ گئے، بن گئے دیندار، جو چاہو کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کی لعنت برستی ہے ان مردوں پر جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم نہیں دیتے۔ اب عورتیں اس سے سمجھ لے کہ جو حکم نہ دیں پردے کا، ان مردوں پر لعنت برستی ہے، تو جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی ان کا کیا حال ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے رسول تھوڑا رک جائیں، چھوڑتے بھائی اللہ تم پہ رحم کرے۔ اے بیٹا، اے بابو، اے پانی والے بھیا تھوڑی دیر بیٹھیں بھائی، آپ حضرات بیٹھیں، پانی رہنے دے بھائی، تھوڑی دیر بیٹھیں، تھوڑی دیر سن لیجیے۔ یہ قوم کربلا والوں کی دیوانی ہے۔ واہ واہ، یہ پیاسے رہ کر جب شہید ہونے والوں کی دیوانی ہے تو یہ 10-15 منٹ بیٹھ کے پیاسے تقریر نہیں سن سکتے، بے شک، اور نہیں سن سکتے تو پی لو پانی، میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، آپ 10 منٹ کا وقفہ لے لیجئے، پانی پی لیجئے، پھر تقریر کرتا ہوں۔ اور اگر کربلا والوں کی کچھ سنت پر عمل ہی کرنا ہے تو پھر 10-15 منٹ کا ٹائم بچا ہے، کچھ سن لیجئے۔ میں بات آگے بڑھاؤں؟ اچھی بات ہے پانی تقسیم کرنا، اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ماحول بھی دیکھنا چاہیے۔ اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے تو سنجیدگی سے بہت اچھے سے سن رہے سب لوگ۔ کبھی کبھی شیطان کسی نہ کسی کو چٹکی لے کے ورگلا دیتا ہے۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت دیر ٹائم نہیں بچا، اب 10-15 منٹ کا ٹائم بچا ہے، جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اتنے میں اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن ذرا توجہ کریں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھنے آپ اللہم صلی علی سیدنا بلند مولانا آواز سے محمد پڑھیں، بارک یہاں سے لے کے وسلم، وہاں تک سب درود صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر 3 بار پڑھ لیں تو سب ہزاروں درود پہنچ جائیں گے۔ 2 بار پڑھ لیا، ایک بار پھر پڑھ لیں، 3 کا عدد پورا کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مرد اگر اپنے گھر کی عورتوں کو پردے سے نہ، بے پردگی سے نہ روکے تو ان پہ لعنت برسے گی، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ دیوس ہے دیوس۔ تو جو عورتیں خود پردہ نہیں کرتی، بالوں کی نمائش کرتی ہے، آج کیا ہے، لڑکیاں بیٹیاں ہماری سیریلیں دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو گھرانے دیندار کہلاتے ہیں، دیندار گھرانے کی بیٹیاں بھی اللہ ماشاءاللہ فلمیں اور سیریل دیکھنے سے محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ جن کے گھروں میں ٹی ویاں ہیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ 99% گھروں کے گھر میں ٹی ویاں ہیں، ٹی ویاں تو آ گئی۔ جن کے 1% لوگوں کے گھر میں ٹی ویاں نہیں ہے تو موبائل کے اندر تو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اب بہت کنٹرول کم ہو گیا ہے بچوں پر، کسی کی بھی بیٹی کچھ بھی دیکھ سکتی ہے اور لوگ بچیاں دیکھ رہی ہیں۔ تربیت کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہیں غربت کی وجہ سے، میں لیکن اس میں اضافہ کروں گا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ غربت کی وجہ سے بیٹیاں نہیں بھاگ رہی ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیاں بھاگ رہی ہے، اس لیے کہ غربت کل کے مقابلے میں آج کم ہے۔ آپ اپنے گاؤں کا جائزہ لیجئے، کل کے جتنے غریب تھے وہ آج سب سیٹ ہو گئے ہیں، بولو وہ کہ نہیں ہے؟ وہاں بہت سارے لوگ جن کی دادیاں برتن جھاڑو کرتی تھی، آج ان کے گھر میں برتن جھاڑو کرنے کے لیے کوئی عورت آتی ہے۔ تو دنیا ترقی کر رہی ہے، مال زیادہ ہو گیا ہے، لیکن غربت کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ تربیت کا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے پا رہے ہیں، کیوں؟ باپ گھر
पे कमा करके आता है, थका हुआ होता है, दोस्तों के साथ टाइम देता है, वो भी फिल्म देखता है तो और सीरियल देखता है, सो जाता है। इसी तरह माँ भी चूल्हे में रहती है, चूल्हे से निकलने के बाद वो भी मोबाइल में लग जाती है। बल्कि बच्चों की तरबियत न होने का हाल ये है, कल तक बच्चे यतीम रहते थे माँ बाप के मरने के बाद, आज माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम है। न उनको माँ का प्यार मिल रहा है, न बाप का प्यार मिल रहा है। माँ भी मोबाइल में घुस गई, बाप भी मोबाइल में घुस गया। बच्चों की ना तरबियत है, ना उनका सिखाना है। याद रखना, किताबें एजुकेशन में इजाफा कर सकती है, किताबें तरबियत नहीं कर सकती है। किताबें अलग है, तरबियत अलग है। इंसान को कितना भी इल्म मिल जाए, अगर तरबियत नहीं मिलेगी तो इंसान कुछ नहीं बन सकता। इसीलिए तो आप देखें, जब तक हमारे दरमियान तालीम के साथ मुरब्बी मौजूद थे, उस वक्त की क्वालिटी में और अब की क्वालिटी में कितना फर्क है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, मिसाल के तौर पे एक बात बताऊं, हाफिज मिल्लत, मुफ्ती आजम, मुजाहिद मिल्लत के जो तरबियत याफ्ता वो लोग थे, वो कभी भी हजारा इख्तिलाफ के बाद स्टेज पर आपको कभी लड़ते हुए नजर नहीं आए। उनके दरमियान हजारों इख्तिलाफ रहते थे, फिर भी वो जब मिंबर पर आते थे तो एक दूसरे की दस्तबोसी करते थे। पब्लिक को लगता था क्या प्यार है इनमें, क्या और मोहब्बत और प्यार थी भी। इख्तिलाफ के बाद भी प्यार था, क्यों? क्योंकि इल्म के साथ उनकी तरबियत हुई थी। लेकिन जब से तरबियत करने वाले मुजाहिद मिल्लत जैसे, मुफ्ती आजम जैसे, मुहद्दिस आजम जैसे और हाफिज मिल्लत जैसे मुरब्बी हमारे दरमियान से रुखसत हुए हैं, आज हमारे स्टेज अखाड़े बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज पे मिंबरों पे झगड़े हो रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं पूरी दुनिया में। क्यों? इसलिए कि एजुकेशन तो है लेकिन तरबियत नहीं है। इख्तिलाफ के साथ इख्तिलाफ करने के आदाब हमें पता नहीं है, वरना इख्तिलाफ हर दौर में रहा है, हर जमाने में रहा है, हर असर में रहा है। और इख्तिलाफ जिंदों ही के दरमियान होता है, मुर्दों के दरमियान कभी इख्तिलाफ नहीं होता। इख्तिलाफ तो हमेशा जिंदा किया करते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं आपको बताऊं, तरबियत याफ्ता लोगों के इख्तिलाफ का एक तरीका आपको बताता हूं। एक जमाना था कि हुजूर अल्लामा मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद के दरमियान और अल्लामा अहमद सईद काज़मी रदी अल्लाह ताला, इन दोनों बुजुर्गों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो गया किसी मसले में। तो इसी तरीके से जो है वो हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के मुतालिक जो है हज़रत अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द ने पैर दबाते हुए कहा, हज़रत आपको वो सरदार अहमद ने क्या कहा सुना आपने? सरदार ने आपको क्या कहा सुना आपने? तो आप उठ करके बैठ गए। कहा तुम किसकी बात कर रहे हो? कहा वो सरदार अहमद की बात कर रहा हूँ। कहा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद साहब की बात करें? कहा हाँ। और कहा जालिम, गुस्ताख, बेअदब, फितीन, तू इतने बड़े आलिम का नाम इतनी बेपरवाही से और बेअदबी से ले रहा है? तो कहा हज़रत उनका और आपका इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन वो आलिम दीन है और तुझे उनका नाम अदब और एहतराम के साथ लेना चाहिए। इल्मी इख्तिलाफ है, लेकिन इल्मी इख्तिलाफ में ऐसे किसी का नाम बेअदबी से नहीं ले सकते। और कहा तू जिस जमात में पढ़ रहा है, मुझे डर लगता है कि तू पढ़ लिख करके बड़ा फित्तीन बनेगा, यहाँ से अब भी निकल। जो हमारे जमात के बुजुर्गों का एहतराम करना ना जानता हो, मैं उसको पढ़ा नहीं सकता। तू बहुत बड़ा फितना परवर आगे चल के बढ़ेगा। और अगरचे वो उनका मुरीद था, शागिर्द था, हुजूर अल्लामा अहमद सईद काज़मी ने उसको भगा दिया। ये तरबियत याफ्ता लोगों का अंदाज़े इख्तिलाफ था। ये तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता लोगों में फर्क होता है। तो तरबियत का बड़ा बड़ा दखल है इंसान की जिंदगी में। किताबें मालूमात में इजाफा कर सकती है, किताबें इंसान की तरबियत नहीं कर सकती। इसीलिए तो सहाबा को अहले कुरान नहीं कहा जाता, सहाबा को सहाबिये रसूल कहा जाता है। उनके पास किताब भी थी, मगर अल्लाह ने तन्हा किताब नहीं भेजी, क्योंकि किताब पढ़ के हिदायत भी पा सकते हैं और गुमराह भी हो सकते हैं। अल्लाह ने किताब के साथ सोहबत के लिए, सोहबत से सरफराज करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत को भी भेजा। इसीलिए रसूल के तरबियत याफ्ता जितने बड़े बने, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी
یونیورسٹیاں ایسے تربیت یافتہ لوگوں کی مثال پیش نہیں کر سکتی. عمارتیں تو بڑی ہے مگر جتنے بڑے انسان صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے تیار کر کے پیش کیے, ایک بھی صحابی کی مثال نہیں مل سکتی. مجھے بتاؤ ہے کسی یونیورسٹی کا فارغ سیدنا صدیق اکبر کی طرح, ہے کوئی فاروق اعظم کی طرح, ہے کوئی عثمان غنی کی طرح, ہے کوئی مولا علی کی طرح, ہے کسی صحابی رسول کی طرح؟ سن لو, زمانے میں سب آ سکتے ہیں مگر اب کوئی صحابی نہیں آ سکتا, اس لیے کہ عالم کتابوں سے بنتے ہیں, عابد سجدوں سے بنتے ہیں, اور صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتے ہیں. حضور نے ان کو جو بنایا تھا تربیت کر کے, ان کی کوئی مثال ہی نہیں تھی, ان کی کوئی مثال ہی نہیں تھی. آج ہمارے پاس ایجوکیشن تو ہے, تربیت نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دو مسلمان ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا سامنے والا, تو دوسرا اس کے آگے کا اچھا کھانا نکال کر اپنے آگے کھسکا لے گا. یہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ. اور رسول اللہ کے صحابہ کو جو تربیت ملی تھی ان کی کیا کیفیت تھی؟ سنو, ایک جنگ ہے, یہاں دو بھائی ایک دوسرے کا اچھا لقمہ چھین کے کھا رہے ہیں, اور حضور کے تربیت یافتہ لوگوں کی کیا شان تھی؟ ایک جنگ ہے, اس جنگ میں ایک صحابی زمین پہ گرتے ہیں اور زمین پہ گر کے کہتے ہیں العطش العطش العطش, پیاس پیاس پیاس. ایک ننھی سی بچی جسے مقرر کیا گیا تھا زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے, وہ اس زخمی صحابی کے قریب جاتی ہے تو دوسرے صحابی زمین پہ گر کے کہتے ہیں پیاس العطش العطش, پیاس پیاس پیاس. وہ صحابی پتہ ہے دونوں میں رشتہ داری نہیں تھی. توجہ, بہت سنجیدہ گفتگو, بہت سنجیدگی سے سننا, لیکن اس کو سننے سے زیادہ سمجھنے سے یہ بات تعلق رکھتی ہے. وہ صحابی زخمی, ان کے بازو میں گرا ہوا صحابی زخمی. پہلے صحابی کو پانی پلانے کے لیے وہ بچی پہنچی تو دوسرے صحابی کی آواز سن کر پہلا صحابی کہتا ہے بیٹی مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے, تو پہلے جا کے اس کو پانی پلا. اب مجھے بتاؤ کیا دونوں ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے؟ ارے وہ اپنی زخموں سے تڑپ رہا ہے, چت لیٹا ہوا ہے, اور چت لیٹا ہوا ادھر دور چت لیٹے ہوئے آدمی کو کیا پہچان سکتا ہے؟ نہیں پہچان. انجانے آدمی کے لیے کہہ رہے ہیں پہلے اس کو پانی پلا. کیوں؟ انہیں اتنا پتا ہے نام کیا ہے, نسب کیا ہے, رشتہ کیا ہے, مجھے کچھ نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور ہے وہ کچھ بھی ہے مگر میرا مسلمان بھائی ہے. بس میرا سگا بھائی ہو نہیں ہو, میرا رشتہ دار ہو نہیں ہو, میرا پارٹنر ہو نہیں ہو, کچھ ہو نہیں ہو, بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ مسلمان بھائی ہے, اور ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے افضل ہوتا ہے. یہ حضور کی تربیت تھی. آقا علیہ السلام کے وہ صحابی اس بچی کو کہتے بیٹی مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے. بچی وہاں جاتی, اتنے میں تیسرے صحابی زمین پہ گرتے کہتے العطش العطش. وہ ان کا بھی ذہن, تربیت چونکہ ایک ہی تھی نا, فکر ایک ہی تھی, سوچ ایک ہی تھی, تصور ایک ہی تھا. وہ دوسرے نے کہا بیٹی مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے, ادھر جا. اور اس طریقے سے 4 یا 7 صحابہ کا ذکر ملتا ہے. وہ بچی سب کے پاس گئی, پھر ان کے پاس گئی تو وہ شہید ہو چکے تھے, پھر واپس لوٹی تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے, پھر واپس لوٹی تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے, پھر پہلے کے پاس آئی وہ بھی شہید ہو چکے تھے. پانی ویسا کہ ویسا ہی رہا. ایک دوسرے کی ضرورت پر ان لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی. جان قربان, یہ تربیت رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور آج سگے بھائی پہ سگا بھائی کیس کر رہا ہے کہ مجھے میرا حصہ نہیں مل رہا ہے, بڑا بھائی حصہ نہیں. وہاں جان دی جا رہی ہے اجنبی مسلمان کے لیے, یہاں بھائی کا حصہ دبا کے بیٹھ گئے, یہاں بہن کا حصہ دبا کے بیٹھ گئے. بتائیے کون سے دین پہ عمل کر رہے ہو؟ تربیت نہیں ہے. بس کل ملا کر یہ تربیت نہیں ہے. ہمارے پاس حلق تک دین یہاں تک ہے, حلق تک, اس کے نیچے دین نہیں ہے الا ماشاءاللہ. تو میں بات ختم کرنے لگا تھا, کیا عرض کر رہا تھا کہ عورتیں جب بے پردہ رہیں ان پہ کیا ہو. جب عورت بے پردہ ہو تو اس کے شوہر پر اتنا عذاب ہے, اس کے باپ پہ اتنا عذاب ہے, اس کے بھائی پہ اتنا عذاب ہے, تو عورت پہ کیا عذاب ہوگا؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ عورتیں جہنم کے اندر جہنم کی آنکھ کی کھوٹیوں سے اوندھی لٹکی ہوئی ہے. بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، بات بہت دور نکل گئی ہے چونکہ مجھے بھی جو ہے وہ سفر پر جانا ہے، آگے سفر پر، اور بات میں اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں. عورتیں جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہیں، اوندھے منہ. اگر اے سی میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکایا جائے کہ سر نیچے پیر اوپر، تو اس کا کیا بنے گا؟ اور وہاں جہنم کے اندر اللہ کے رسول فرما رہے جہنم کے اندر. اور جہنم کیا ہے؟ یہ دنیا کی آنکھ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر یہ دنیا کی آگ بنی ہے، دنیا کی آگ. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جب دنیا کی آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت اور تپش کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سر نیچے پیر اوپر اور جہنم کی کھوٹی سے لٹکی ہوئی ہے اور ننگی، اور اس کے بالوں سے اس کے بدن کو باندھا گیا ہے. غور کیجئے. آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں کہ یہ اوندھے منہ جہنم کی کھوٹیوں سے لٹکی ہوئی ہیں؟ ان کا سر ان کے سر میں بھیجا ایسے کھول رہا ہے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی ان کے اندر پانی کھولتا ہے. ان کا یہ منظر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ ننگی بدن بالوں سے باندھے ہوئے جہنم کی آگ کی کھوٹیوں سے کیسے لٹکا دی گئی؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں تھیں کہ جو دنیا میں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی. کپڑے پہن کر ننگی رہتی تھی کا کیا مطلب؟ کپڑے پہن کر ننگی رہتی تھی کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پتلے پتلے یا اتنے باریک اور اتنے تنگ اور چست کپڑے پہنتی تھی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا. کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم نظر آتا تھا. غور کیجئے. ایسی عورتوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ کپڑا پہن کر بھی ننگی رہنے والی عورتیں ہیں، اور یہ دنیا میں جو ایسا کرتی ہے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، اور ان کو جہنم کے اندر ایسے اوندھے منہ لٹکایا جائے گا. بتائیے عورتیں اتنی کمزور کہ اگر ڈانٹ دو تو آنسو نکل آئے، ڈانٹ دو تو رو پڑے. ارے اگر ہیٹر سے پانی گرم ہو جائے اور جسم پہ لگ جائے تو چھالے نکل آتے ہیں. جسم اتنا کمزور اور اتنے بڑے بڑے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ آؤ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں بیان ہوا، یہ کسی 14ویں صدی کے مولوی کے خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں، اس کے خطابت کے جوہر نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہے جو تمہیں پیش کی گئے. اسی لیے قرآن دعوت فکر دے رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. ایک آخری بات جو عرض کرنے چلا تو وہ یہ عرض کر دوں کہ آج کل ماں باپ تربیت نہیں کر رہے، گھروں میں اسلامی نظام نہیں ہے، نماز کا ماحول نہیں ہے، اس لیے اولاد بگڑ رہی ہے. اور اتنی بگڑ رہی ہے کہ اب ماں باپ کی بھی قدر قیمت گھروں میں نہیں، ماں باپ کا بھی عزت و احترام گھروں میں نہیں. کیا کیفیت ہے؟ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے. کتے پالے جاتے ہیں، کتوں کو پال کر اپنے بستر میں اپنے ساتھ سلایا جاتا ہے. بلیوں کو اپنے سینے پہ لے کے سلا رہے ہیں. بلیوں کے لیے بسکٹ خریدنے کے لیے 2-3 کلومیٹر مال تک کا سفر کرتے ہیں. انٹرنیٹ پر آرڈر کرتے ہیں کتے بلی کو بسکٹ خریدنے کے لیے. آپ سے پوچھتا ہوں بستر میں کتوں کو لے کے سونے والوں اور ماں باپ کو گھر سے باہر نکالنے والوں، کبھی سوچا کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہو جن کے آنے سے رحمت چلی جاتی ہے، رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو جو تمہاری جنت
जन्नत है। वो माँ बाप जिनके चेहरों को देखने से अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। वो माँ बाप अल्लाह अकबर जिनकी दुआ रसूलुल्लाह की दुआ की तरह कह दी रसूलुल्लाह ने, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरे उम्मती के लिए। मेरे भाइयों, किसी के खूबसूरत चेहरे को देखकर वो अजर और सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखकर मिलता है। ये तुम्हारी जन्नत भी है, ये तुम्हारी जहन्नम भी है। अगर तुम इनकी खिदमत करके अल्लाह को राजी कर लो, ये तुम्हारी जन्नत है, और अगर तुम इनकी खिदमत न करो और अल्लाह नाराज हो जाए, ये तुम्हारी जहन्नम है। इसलिए खुदा के लिए अपने माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की इज्जत करो। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप के सामने उफ भी मत कहो। ये उफ का तर्जुमा बहुत से बुजुर्गों ने बयान किया, उफ का माना बहुत सारे लोगों ने बयान किया, लेकिन मैं ढूंढता रहा तो मुझे शेख अबू तालिब मक्की की किताब क़ुतुल क़ुलूब में उफ का माना मिला, जिसने मेरे दिल को बहुत मुतासिर किया। उफ अरबी जबान में कहते हैं, शेख अबू तालिब मक्की कहते हैं उफ अरबी जबान में उस मैल को कहते हैं जो नाखून के नीचे जमा होता है। जब नाखून थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो नाखून के नीचे जो मैल जमा होता है उसको उफ कहते हैं। उफ। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों, अब कुरान क्या कह रहा है? अगर ये माना शेख अबू तालिब मक्की का लिया जाए तो माना क्या बन रहा है कि नाखून के नीचे जितना मैल बनता है, जितना मैल नाखून के नीचे जितना मैल बनता है, उतना भी अपने माँ बाप को तकलीफ मत पहुंचाओ। और आज माँ बाप को डांटा जाता है, बुड्ढा बुड्ढी कहा जाता है, डोकरा डोकरी कहा जाता है, माँ बाप को सताया जाता है, माँ बाप को तड़पाया जाता है। एक बात आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, और जरा गौर करें, जरा तवज्जो करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, जिससे उसके माँ बाप नाराज हो अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। और ये याद रखना, जाते जाते मैं एंड पर अपने जवान बेटों को, भाइयों को और अपनी बहनों को भी पैगाम देकर जा रहा हूं, जब तक माँ बाप जिंदा हैं तुम्हें इनकी अहमियत हो या ना हो, लेकिन जिस दिन ये खूबसूरत चेहरे कब्र की मिट्टी में मिल जाएंगे, उस दिन तुम्हें तुम्हारे माँ बाप याद आएंगे। उस दिन तुम दुआ करोगे कि ये चेहरे तुम्हें ख्वाब में नजर आएं, लेकिन ये चेहरे तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। आज अल्लाह ने मौका दिया है तो इनकी खिदमत कर लो, इनकी कद्र कर लो, इनकी फर्मा बरदारी कर लो, इनको राजी कर लो। इनकी रजा में अल्लाह की रजा है, इनकी दुआएं ले लो, इनकी दुआओं से किस्मत बदल जाती है। मेरे भाइयों, आइए बस इख्तितामी लम्हे पर एक रिवायत पढ़कर बात पूरी कर दूं। जब माँ का जिक्र आया तो मुझे रसूलुल्लाह की वो माँ याद आ गई, जिस माँ जैसी माँ होने के एतबार से दुनिया में कोई नहीं हो सकती। किसी का बेटा गौस है, किसी का बेटा कुतुब है, किसी का बेटा अब्दाल है, तन्हा आमिना वो माँ है जिसका बेटा महबूब खुदा है, जिसका बेटा रहमतुल लिल आलमीन है, जिसका बेटा वजह तख्लीक़ कायनात है। अल्लाह अकबर। वो माँ कैसी माँ होगी जिसके कोख से अल्लाह के हबीब ने जन्म लिया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने जन्म दिया। अरे गौसे पाक को पैदा करना हो या मूसा अलैहि सलाम को पैदा करना हो और ईसा अलैहि सलाम को पैदा करना हो, वलियों को और नबियों को पैदा करना हो, तो ऐसी ऐसी माओं का इंतखाब किया जाता है। जब सैयदुल अंबिया और अपने महबूब को पैदा करना हुआ होगा, उनके लिए अल्लाह ने जिस माँ का इंतखाब किया होगा, वो माँ कितनी अजीम माँ होगी, वो माँ कितनी करीम माँ होगी। लेकिन आइए मेरे जवानों, आज 24 घंटे में अगर तुम सफर में रहते हो तो एक मर्तबा भी अपने माँ बाप को फोन करके नहीं कहते कि अब्बू कैसे हो, अम्मी कैसे। दोस्तों के साथ 3-3 घंटे बैठते हो, कभी अपने माँ बाप के साथ भी आधा घंटा का टाइम निकाला बैठने के लिए? दोस्तों से 1-1 घंटा गुफ्तगू करते हो, कभी माँ बाप से भी टाइम निकाला बैठने के लिए? याद रखना,
ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بچہ آئے گا میرے پاس بیٹھے گا، میری بیٹی آئے گی میرے پاس بیٹھے گی۔ آج ہمیں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، ان کی خیریت بھی نہیں پوچھتے، اور وہ کسی کو اپنا دکھ بانٹتے بھی نہیں ہیں۔ ماں باپ ہوتے، ماں باپ اولاد سے بہت پیار، تم کتنا بھی ظلم کرو وہ دعا ہی دیں گے، لیکن زبان سے دعا نکلے گی، دل سے تو بد دعا نکلے گی۔ آپ سب اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کہ کیا ابھی ہم ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، چلو ان کا دل بہلائیں، انہیں خوش کریں۔ بچوں کے پاس بیٹھتے، بچوں کے پاس بھی نہیں بیٹھتے تو ماں باپ کے پاس کیا بیٹھے؟ اتنا یاد رکھنا، بہت قیمتی جملہ آپ کو دے رہا ہوں، بچپنے میں ہم کو اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت تھی، بچپنے میں ہم کو ہمارے ماں باپ کی جتنی ضرورت تھی، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ کو ہماری اتنی ہی ضرورت ہے۔ جیسے بچپن میں میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتا تھا، اگر اسکول سے بچہ آتا تو کہتا میری امی، امی نہیں دکھتی تو میری امی، میرے ابو۔ تو جیسے بچپن میں ہم کسی بھی سیکنڈ اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے، ویسے بڑھاپے میں کسی بھی سیکنڈ ماں باپ اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور آج ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے۔ جو لوگ روٹی کپڑا مکان بھی اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے۔ بیٹھو، ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب تم ان کے پاس بیٹھو گے، ان کو کچھ چٹکلے سنا کر ان کو ہنساؤ، ان کو خوش کرو، ان کو بازار میں لے جاؤ، ان کو پارکوں میں لے جاؤ، بیوی کو گھمانے لے جاتے ہو کبھی ماں باپ کو بھی لے جاؤ، دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہو کبھی ماں باپ کے ساتھ بھی گھومو، سب کو گفٹ دیتے ہو کبھی ماں باپ کو بھی گفٹ دو۔ آج یہ سوچ بن گئی ہے، ارے ان بڈھوں کو کیا ضرورت ہے قیمتی کپڑوں کی، ان بڈھوں کو کیا ضرورت ہے قیمتی جوتوں کی۔ میں کہتا ہوں سن لو، انسان کا جسم بوڑھا ہوتا ہے، اس کے خواہشات بوڑھی نہیں ہوتی، اس کے خیالات بوڑھے نہیں ہوتے، اس کے دل کی کیفیات بوڑھی نہیں ہوتی۔ اپنے ماں باپ کو قیمتی گفٹ دو، اپنے ماں باپ کو قیمتی کپڑے پہناؤ اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان کی دعائیں لو۔ کیوں؟ آپ کسی کی بھی دعا لوگے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ آپ کے ماں باپ کی دعا سے ہوگا۔ اگر میں بھی، کوئی بھی آپ کے لیے دعا کرے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کرے۔ ہماری دعائیں، کسی کی بھی نیک انسان کی دعائیں آپ کے حق میں اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کرے۔ ہماری دعا قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے۔ تنہا ماں باپ کو ہے جو اولاد کے لیے دعا کر دے، اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول ہی کرتا ہے۔ ماں باپ اگر بے نمازی ہو، گنہگار ہو، فاسق و فاجر ہو، تو بھی اللہ ان کی دعا فوراً قبول کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعا نیک ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا ماں باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، سب کی دعاؤں کے چکر میں ہو، ارے ماں باپ کی دعا سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر نکل جاتے، انہیں گھر سے نکالتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے۔ تو مجھے یاد آئی رسول اللہ کی مقدس امی جان، حضور علیہ السلام کو اپنی امی سے بہت پیار تھا۔ ایک دن، توجہ کرنا، ادھر دھیان دو، ادھر بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے، توجہ۔ میں نے کہا تھا نا، جس دن ماں باپ نہیں رہیں گے اس دن یاد آئیں گے۔ اللہ کے رسول جب 6 سال کی عمر میں تھے تبھی آپ کی امی کا وصال ہو گیا، اور یہ بات بھی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری داستان بیان کرتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں، یہ بات بھی ہے کہ حضور کی امی کا وصال حضور کے سامنے ہوا۔ حضور 6 سال کے تھے، مقام ابوا میں امی کے سرہانے بیٹھے تھے، اسی حالت میں حضور کی امی کا وصال ہوا۔ حضور نے اپنی ماں کی قبر ام ایمن کی مدد سے کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ بہرحال یہ طویل داستان ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، بہت شان، بڑی عظمت، حضور کے ڈنکے بجنے لگے۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام، حالانکہ پتہ نہیں کب کب یہ واقعہ ہوا، لیکن واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک دن کا ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا کر عشاء کے انتظار میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہوئے۔ جب مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں تو حضور علیہ السلام چپکے چپکے خاموش آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول چپکے چپکے رو رہے ہیں خاموش آنسوؤں سے۔
صحابہ کی عادت تھی کہ جب محفل میں بیٹھتے تھے تو حضور کو تکتے رہتے تھے، بس دیکھتے رہتے، اس لیے کہ اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی تھی حضور کو تکنا اور دیکھنا ہے؟ اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو صحابہ نے جب غور کیا تو دیکھا، ارے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام سر جھکا کر خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں اور چہرے پر آتے ہیں، آنکھ سے نکلتے ہیں اور داڑھی شریف پر نچھاور ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور کے قریب گئے اور حضور کو روتا دیکھ کر، کیونکہ وہ سچے عاشق رسول تھے صحابہ، حضور کی خوشی ان کی اپنی خوشی تھی، حضور کا دکھ ان کا اپنا دکھ تھا، تو حضور کو چاروں طرف سے جھرمٹ میں لے کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے میرے آقا؟ میرے آقا علیہ السلام جب رو رہے، صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ جب حضرت آمینہ کا ذکر آیا، حضور کو اپنی ماں یاد آئی۔ ذرا توجہ کریں، جو ساری ماؤں کی عظمت کو بیان کرنے والا رسول ہے، آج اس کو اپنی ماں یاد آئی ہے۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے یہاں۔ اگر سر میں درد ہوتا ہے، کفار دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ان کو معراج پہ بلا کر اپنا دیدار کراتا ہے، ان کی شان یہ ہے۔ لیکن آج ماں کی یاد ان کو بھی آئی۔ اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن وہ آئے گا جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا تو تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے، تم پچھتاؤ گے، اپنے آپ کو کوسو گے، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ خاص طور پہ جب تمہاری اولاد تمہارا دل دکھائے گی تو تم کو ماں باپ یاد آئیں گے۔ آج تم ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ توبہ کر لو، ماں باپ کو منا لو، ماں باپ کو راضی کر لو، یہ تمہیں یاد آئے۔ لیکن جو چہرے چلے جاتے ہیں نا، پھر کبھی وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آج مجھے میری امی سیدہ آمینہ کی یاد آ گئی۔ حضرت آمینہ کا ذکر سن کر سب صحابہ رو پڑے، کیونکہ حضور کی امی کی بات تھی۔ حضور کی امی، میں آپ کو بتاؤں، ایک عمل ایسا ہے، جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو نا، جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو اور آپ ارجنٹ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، تو حضور کی امی کا واسطہ دے کر دعا کرنا، پھر دیکھنا دعا کتنی جلدی قبول ہوتی۔ حضور کے ابا جان کا واسطہ دے کر دعا کرنا، پھر دیکھنا کتنی جلدی دعا قبول ہوتی۔ یہ بہت کرنٹ والے لوگ ہیں، یہ بہت پاورفل لوگ ہیں۔ حضور کے ماں باپ ہے بھائی، حضور کے ماں باپ، حضور کے ماں باپ ہیں، غور کریں، حضور کے ماں باپ ہیں۔ ان کی فضیلت ہی بیان نہیں ہو سکتی۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کا بیٹا رسولوں کا امام ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اس سے بڑی فضیلت ان کی کیا ہوگی؟ کائنات میں ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی۔ سب رو پڑے۔ حضور کی امی کے نام پہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب روتے روتے ہچکیاں بن گئی، ہمک ہمک کر لوگ رو رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ مسجد نبوی ہچکیوں سے گونج جائے گی۔ ایسے میں سب کو افاقہ ہوا، حضور کو افاقہ ہوا، روتے روتے سب چپ ہو گئے۔ جب صحابہ چپ ہو گئے، حضور چپ ہو گئے، تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر آج میری امی آمنہ حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا، آج میری ماں حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا، کیا ہوتا؟ صحابہ نے پوچھا، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں، کاش 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 میری ماں حیات ہوتی، کاش میری ماں حیات۔ حضور کہہ رہے، کاش میری ماں حیات ہوتی، اور پھر میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، میں حالت نماز میں ہوتا، اپنے مصلی پر ہوتا، اور میری ماں کو میری ضرورت پیش آ جاتی۔ تمنا تو دیکھو، رسول اللہ کی تمنا، جس کی تمنا پر قبلہ بدل جاتا ہے، اس کی تمنا دیکھو، کاش میری ماں حیات ہوتی اور میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی، اور جب ضرورت پیش آتی تو میری ماں مجھے نماز پڑھاتے ہوئے کہتی، بیٹا، ہائے ہائے ہائے،
جسے قرآن مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین کیسے کیسے القاب سے پکار رہا ہے، وہ رسول تمنا کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی رسول اللہ کو بیٹا نہیں کہہ سکتا، کوئی رسول اللہ کو بھیا نہیں کہہ سکتا، غور کر رہے ہیں آپ، کوئی رسول اللہ کو بھتیجا نہیں کہہ سکتا۔ ایمان لانے کے بعد سب نے ان کو آقا کہا، مولا کہا، مالک کہا، چچاؤں نے آقا کہا، چچا زاد بھائیوں نے بھیا نہیں کہا، آقا کہا، امت المومنین نے سرکار سید و سردار کہا۔ حضرت عباس سگے چچا تھے، عمر میں زیادہ تھے، وہ بھی آقا و مولا کہتے تھے۔ سیدہ صفیہ اور عاتقہ پھوپیاں تھی، آقا کہتی تھی۔ لیکن حضور کی تمنا، اے کاش میری ماں حیات ہوتی اور میری ماں کو میری ضرورت پیش ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی، بیٹا ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ۔ کیا لذت ہے نا بیٹا، لفظ بیٹا میں، ہاں بڑی لذت ہے۔ یہ محبت والے ہی جان سکتے ہیں، تم نہیں جان سکتے۔ اے جدید دور کے بے رحم جوانوں، تم نہیں جان سکتے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ماں باپ کو بھولنے والے لڑکوں، تم نہیں جان سکتے۔ اسٹیج کی دنیا میں کوئی علامہ کہتا ہے، کوئی مولانا کہتا ہے، کوئی خطیب اعظم کہتا ہے، اللہ فلاں فلاں، اتنے القاب دیتے ہیں، مزہ نہیں آتا۔ لیکن گھر جاؤ، ماں ایک بار بیٹا کہہ کے پکارے تو سارے القابات ہلکے لگنے لگتے ہیں۔ یہ بہت پاورفل ہے۔ آقا فرماتے میری ماں مجھے پکارتی، بیٹا ادھر آؤ۔ صحابہ کہتے حضور جب آپ کی امی آپ کو پکارتی بیٹا ادھر آؤ تو آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا، میں نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ماں ہے رسول اللہ کے نزدیک، ماں یہ حضور کہتے ہیں میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا اپنی ماں کی بلانے پہ، یہ ماں ہے۔ اور آج ہم پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھا رہے، دوستوں کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھا رہے، کاروبار کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھا رہے۔ آئیے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے، دین پر عمل کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔